الحمد لله الحمد لله وهو أحكم الحاكمين والصلاة والسلام على نبيه وهو رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عمر کھچی میل سی ضلع وہاڑی دے دین دے ہمدرد اور مخلص نوجواناں دوستاں دے بلائے ہوئے دوسرے سالانہ اجتماع اور مبارک جلسے دے مہمانان گرامی اور دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عظیم الشان جلسے دے اندر
سب شرکت نو خدمت نو میرے مشائخ دا صدقہ پروردگار عالم قبول و منظور فرما۔ دوستو، میرا اس وقت دا موضوع ہے مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے۔ جڑی میں آیت کریمہ تلاوت کی تھی یہ موضوع دا عنوان سمجھو او دا ترجمہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ تو عنوان بنایا ہے مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے۔ ناچیز دی ناقص سمجھ دے مطابق اس آیت کریمہ دے اندر تشبیہ بلیغ اصل عبارت بن جائے گی ہن کا لباس لکم وانتم کا لباس لہن، تم اے عورتوں مردوں کے لیے لباس کی طرح ہو، تو مرد عورتوں واسطے لباس دے وانگوں نے، لباس دے طرح نے۔ اس موضوع دا اس موقع دے اس جلسے دے اندر انتخاب جڑے دعوت کرنے والے نے انہاں دی فرمائش نال کیتا ہے۔ انہاں مینوں آکھیا ہے کہ پہلے تواڈے ساتھی اتھے کئی خطاب کر گئے نے، انہاں دے خطاب دا سونا اثر نکلیا ہے کہ اس علاقے دیاں سہ بیبیاں بلکہ کئی پنڈ وہ باپرد ہو گئے نے۔ تو ایسا موضوع لاؤنا ہے جس نال پردے دی صحیح مزید رغبت پیدا ہو جاوے، قدر پیدا ہو جاوے۔ تو دوستو، اللہ پاک نے عورتاں نو مرداں دا لباس فرمایا ہے، مرداں نو عورتاں دا لباس فرمایا ہے، اور تشبیہ بلیغ ہے
یعنی لباس کی طرح ہے. لباس تو نہیں، انسان تو لباس نہیں نہ ہوتا، تو لباس وانگوں ہیں. آپ اس جلسے دے اندر یہ وضاحت کرنی کہ اللہ پاک نے عورتاں مرداں نو ایک دوسرے واسطے لباس وانگوں کیوں فرمائے. میرے دوستو، اس تو قبل قرآن مجید نے لباس دے مقصد بیان فرمائے کہ انساناں نو نعمت لباس کیوں دیتی گئی. اس موقع دے اوتے اللہ پاک نے اس معنی مطلب واسطے ایک مقام تے دسیا ہے کہ لباس دا مقصد ستر چھپانا ہے، شرم گاواں نو چھپانا ہے، ننگیج سریکی دے وچ ننگیج چھپانا. ایک مقصد یہ دسیا ہے، اور دوسرا دسیا ہے زینت، کہ یہ تواڈے حسن دا سامان ہے، تانوں سجاون دا سنوارن دا سامان ہے. لباس دا انسان واسطے زینت اور حسن دا سامان ہونا، یہ دا انکار جانوراں تو بدتر ذہن رکھ سکتا ہے. ورنہ انسانی ذہن جاندے نے، بھاویں عورت ہوئے بھاویں مرد ہوئے، لباس نال سونا لگدا ہے. ننگا مرد ننگی عورت کوڑے لگدے. تو قرآن مجید نے جڑا لباس دے اتارن دا ایک مقصد دسیا زینت، وہ تو ہر کسی نو معلوم ہے، اور ایک کافر بھی اس مقصد نو جان دین، مومن بھی جان دین، وہ بھی اس مقصد واسطے لباس استعمال کر دین، مومن بھی کر دین. لیکن جڑا اللہ پاک نے پہلا مقصد دسیا ہے نا لباس دا، ستر پوشی، یہ سب تو پہلا مقصد ہے کہ اللہ پاک نے دسیا لباس اساں اتاریا ہے تاکہ تہاڈا ستر چھپے. حیا تے غیرت نو قائم رکھن واسطے تواڈے ننگیج اور ستر دے تے پردہ ہوئے. اللہ پاک نے اس مقصد نو پہلے قرآن وچ بیان فرمایا ہے. یہ سورت اعراف ہے، اس دے اندر پروردگار نے فرمایا ہے یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم دی اولاد، اے آدم دے پترو، اے آدم دی نسل، اساں تواڈے وال لباس اتاریا ہے یواری سوآتکم، جڑا لباس تواڈا ستر چھپاوندا ہے، تواڈے ننگے چھپاوندا ہے. یواری سوآتکم، تواڈے ستر چھپاوندا ہے.
وریشا اور تواڈے واسطے زینت اتاری لباس دے دو کم پروردگار نے دسے نے ایک لباس دا پہلا مقصد دسیا ہے پہلا کام دسیا ہے پہلی صفت دسی یہ ستر پوشی کردا ہے ننگے چھپاندا ہے شرم گاواں چھپاندا ہے وریشا اور تواڈے واسطے زینت دا سامان ہے تانوں سونا بناندا ہے سنواردا ہے توجہ فرما تیسرا مقصد گرمی سردی تو بچنا وہ اللہ نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا تقیکم الحر علماء ساڈے لکھدے نے اکتفا دے قبیلے جو ہیں اللہ فرماندا ہے اساں لباس دے ذریعے تانوں سردی گرمی تو بچانے ہیں سردی گرمی تو بچنا ہے بھی ایک مقصد ہے لیکن سمجھو ادھر ویکھو سردی دے گرمی واسطے لباس دا استعمال کرنا ہے سارے کافر تے مومن سارے ہی کردے نے زینت واسطے بھی کافر مومن سارے کردے نے لیکن جڑا سب تو بڑا مقصد پروردگار نے دسیا ہے جڑا اللہ سونے نے قرآن سب تو پہلا مقصد رکھیا ہے وہ ہے ستر چھپانا مسلمان دے لباس دے کافر دے لباس دا ایتھے فرق ہو جاندا ہے کافر سردی گرمی واسطے لباس پاوندا ہے زینت واسطے بھی پاوندا ہے لیکن ستر چھپاون واسطے کافر نہیں پاوندا اگر اپنے آپ دی حیا غیرت بچانا واسطے پاوندا ہے تے صرف مسلمان ہی پاوندا توجہ ہے اچھی بولو نا قرآن مجید بیان قرآن تو کراں گا یا بخاری شریف جو کراں گا صرف سچ جی رواں گا کوڑ نو کوئی ہاتھ نہیں لاواں گا تواڈے ذوق دی خاطر شعر اشعار بھی سنا دیاں گا ہاں دیکھا یہ اتنے وڈی سبحان اللہ قرآن تے بھی چھوٹی سی حدیث تے بھی چھوٹی شعر اشعار دا نام لیا تے بہت زیادہ سبحان اللہ نکلی کمزوری ہے نا دی کچھ ہی بولو تو میرے دوستا کافر ضرور لباس پاوندا ہے لیکن او دے لباس دا مقصد ستر پوشی نہیں ہوندا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انسان باب آدم دی اولاد نو خطاب فرماؤندیاں فرمایا اے آدم دی اولاد اساں تہاڈا لباس اتاریا ہے تہاڈا ستر چھپاون دی خاطر بولو کہ دی خاطر او بولو شرما گئے نے بھی ساڈے وہ شیر دے اوتے جڑا اونچی آواز نکلی ہے انہیں گل پھڑ لئی یہ ہن شرما رہے نے ہن بولن گے نہیں جان گے توجہ نہیں کوئی گل نہیں طبیعت میں بھی تہاڈی جاننا تسی میری جان دیو اللہ دے قرآن توجہ مسلماناں میں ایک اشارے نال گل کرن لگا سکول دی تعلیم والے لوگ میری گل سمجھ جان گے اللہ پاک نے آدم دی اولاد نو فرمایا ہے اساں تہاڈا ستر چھپاون واسطے لباس اتاریا ہے توجہ اے لنگور دی اولاد واسطے نہیں لنگور دی اولاد لباس پاوے بھی صحیح نا تو صرف آپ پر کشش بناؤن واسطے بھی تاکہ ساڈے ال ویکھن تے الٹا ساڈے کپڑے لان وہ لانتی
لنگور دی نسل سونے تو سونے کپڑے پاؤندے نے آپ نو ننگا کرن دی خاطر. مسلمان اگر لباس پاؤندا ہے اپنے آپ دا ننگیچ چھپا کے اپنی حیات غیرت نو بچاون دی خاطر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت. ماشاءاللہ سیانے مسلمان بیٹھے ہو او سنگیو. جب اللہ نے خود دسیا کہ لباس کا مقصد ستر چھپانا ہے، پہلا زینت بعد سردی بعد گرمی بعد سب تو پہلا مقصد کی ہے بولو وہ ستر جان دے ہو نا ننگیچ. تسا اپنی میلسی دی زبان کیا آخ دے ہو؟ تھوڑی زبان ہی کو نہیں. انگلش رل گئی جیڑی مرضی رل گئی تھوڑی ہوئی. وہ اللہ دے بندیا قرآن دے لفظ نے یواری سوآتکم. اے آدم دے پترو تواڈے کپڑے اساں بنائیں. انہاں کپڑیاں دا مقصد کی ہے یواری سوآتکم، تواڈے ستر چھپانے، وریشا اور زینت. ان ستر چھپانا پہلا مقصد ہے، ننگیت چھپانا پہلا مقصد ہے، ننگ چھپانا پہلا مقصد اللہ قرآن نے دسیا ہے. ہن سمجھیا جے لباس تو جب مقصد ستر چھپانا ہے تو ہن جیڑا لباس سوڑا ہوئے، جیڑا ستر چھپاون دی بجائے ننگیچ دی نمائش بند کرن دی بجائے الٹا ظاہر کرے، آزائے ستر دی نمائش کرے، وخلاوا کرے انہاں دا، او دے تو ظاہر ہون. ایسا چست تنگ تے سوڑا لباس اللہ وحدہ لا شریک دی مرضی دے خلاف ہے. کیوں؟ اللہ نے خود دسیا ہے یواری سوآتکم. اصل لباس اتارے ہے ستر چھپاون دی خاطر، تے جیڑا لانتی ہوئے سوڑا الٹا ستر چھپاون دی بجائے ہر کسے نو ظاہر کرے ستر، تے سمجھ لے اے بندہ شیطانی لباس پائی پھردا ہے، رحمانی لباس نہیں پائی پھردا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال، استاد العلماء مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. توجہ ہے. اگر تھوڑے تو کوئی پوچھے قرآن مجید دے اندر سوڑے چست تنگ دوسرے لفظاں مرداں دی پینٹ تے عورتاں دے جویں سوڑے کپڑے نے، بھئی انہاں دے خلاف قرآن مجید آیا ہے. اونج تے بتھیریاں تھاواں تے آیا ہے. ایک آیت میں تواڈے سامنے پڑھی. کئی کمینے کہندے نا کہ جی اے بھی مسلماناں دے لباس نے. ہونا شرم کر بے غیرتا. مسلماناں دا لباس کدی قرآن دے خلاف ہو سکتا ہے؟ شرم نہیں آؤندی. جیڑا بندہ اینو ایہو جے لباساں نو مسلماناں دا لباس آ کے کفر کردا ہے. کیوں؟ اللہ دے مقابلے چاہندا ہے. اللہ نے قرآن وچ مسلماناں دا لباس فرما دیتا ہے صاف، یواری سواتکم
او مرے ذرا اچھی بول سبحان اللہ. شکر پڑھ رب العالمین دا جس تینوں کھلے لباس وچ رکھیا ہے. یہ کھلا لباس نبیاں دا لباس ہے، ولیاں دا لباس ہے، اللہ دے قرآن دا دسیا لباس ہے. سمجھ نہیں آئی نے. اور پتلا لباس وہ بھی حرام ہو گیا. لباس پتلا ہوگے جس نال رنگت ظاہر ہوگے وہ بھی پانا حرام ہو گیا. کیوں؟ اللہ نے دس دیتا یواری سواتکم، وہ دے ستر چھپان واسطے لباس آیا ہے. پتلا ہوئے گا تے ستر نہیں چھپاوے گا تو پھر بھی مقصد پورا نہ ہویا. یہ دا مطلب ہے قرآن نے دس دیتا لباس مسلمان دا او دے واسطے دو صفتاں دا ہونا ضروری ہے. ایک کھلا ہوئے، ایک موٹا ہوئے. موٹا اتنا ہوئے جے دے نال رنگت ظاہر نہ ہوئے. سمجھ آ گئی ہے کوئی نہ؟ اور سنگیا ہن قرآن مجید تو اساں لباس دا مقصد سمجھ لیا. مسلماناں دے کافراں دے لباس دا فرق سمجھ لیا. کافر لوگ فیکٹریاں بنا کے ون سونے خوبصورت کپڑے ضرور بناؤندے نے، لیکن یہ نہ سمجھو انسان دی خدمت پہ کردے نے یا انسانیت دی خدمت پہ کردے نے. وہ انسانیت نو الٹا تباہ کردے نے لانتی لوگ. کیوں؟ وہ کمینے لوکاں دی خواہش پوری کردے نے، اللہ دی مرضی دے خلاف چلدے نے، نبیاں دی مرضی دے خلاف چلدے نے. لباس یہو جہے بناندے نے یا سوڑے ہوندے نے یا پتلے ہوندے نے، دوویں لباس حرام نے. لباس وہی ہے جڑا کھلا بھی ہوئے موٹا بھی ہوئے، تاکہ جڑا اصل مقصد اللہ رب العالمین نے لباس دا دسیا ہے یواری سواتکم، ستر چھپانا تاکہ حیات غیرت محفوظ رہے. سمجھ لے لباس اصل مسلمان دا وہی ہے. وہ فیکٹریاں دا زیادہ ہونا انہوں انسانیت دی خدمت نہ سمجھی، ایک کفر دی شیطانیت دی خدمت پہ ہوندی. کیوں؟ اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک دکاناں بھریاں نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ وحدہ لا شریک ایسا کپڑا پسند کردا ہے، ایسا کپڑا چاہتا ہے جڑا مسلمان دی حیات غیرت تے محفوظ کرن دا سامان بن جاوے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت. توجہ ہے سنگیو؟ بولو بولو. یہ اللہ دے فقیر اتے میں چڑھتے رہن گے پھر انہوں دی توجہ ادھر ہو جاتی. اگر اتوں تھلے اتنے رکھ کے چلے جاؤ چنگا. شاہ جی ادھر توجہ کرو، پتا دو. اللہ اکبر. لباس دی گل سمجھا کے، کیونکہ ہن لباس نال اللہ نے تشبیہ دیتی ہے عورت تے مرد نے. توجہ ہے؟ اوے بابا تھلے ہو جا یارا، خلل نہ پاؤ یار. اٹھو بچہ ہے تو او کاکا ہے تھوٹ جا، تھلے ہو جا، تھلے ہو جا، ادھر ہو جا. توجہ ہے سونیو؟ لباس مسلمان دا تے کافر دا تے سمجھ آ گیا کہ نہ آیا؟ بولو بولو. ایتھوں پتہ چل گیا کہ جدید اور ماڈرن دنیا جنہوں سمجھ دیو یہ کدی خدمت کر رہی.
شیطان دی کی خدمت کر رہی ہے. کیوں؟ انہاں دے ویڑیاں وچ بازاراں وچ انہاں دے تن تے انہاں دیاں فیکٹریاں وچ شیطانی لباس ویکھو کہ بندے رحمانی بہت گھٹ بندے نے. ایویں ہن اصل گل لاؤنے آ جڑا میں موضوع جوڑ کے بیٹھا وہ سمجھانا ہے کہ اللہ نے مرداں نو فرمایا ہے عورتاں واسطے لباس وانگو نے. او مسلماناں عورتاں نو فرمایا ہے تساں مرداں واسطے لباس وانگو. او دوستو مار صاحب آخری بندے سن اتنے کوئی نام نے پائے. بالکل 1 روپیہ نہ دو تسی آرام نال سن لو. توجہ ہے؟ ادھر ویکھو مسلمانوں عورت لباس بن گیا تے مرد بھی عورت مرد واسطے لباس ہے تے مرد عورت واسطے لباس ہے. ایویں ہن ایک لباس اساں پایا ہے جسم تے مرد عورت لباس ہے پایا نہیں جاندا ایویں لیکن اللہ نے اینو لباس وانگوں فرمایا ہے. مرد نو لباس وانگوں فرمایا ہے عورت نو بھی لباس وانگوں فرمایا ہے. ہن لباس جڑا ہے اگر زینت واسطے حسن واسطے پاؤ تے تاں وی ضروری ہے. توجہ ذرا کہ اونوں کسے بناونا ہے اونوں کسے سینا ہے او دا کوئی درزی ہونا ہے او دا کوئی بناون والا ہونا ہے. صنعت دے کئی مراحل چوں گزر کے پھر او تن دے اوتے آوندا ہے. ایویں تو لباس دے بناون والا بناوے پھر وہ پھٹیا نہ ہووے پلیت نہ ہووے میلا نہ ہووے زینت واسطے. ایویں ستر چھپاون واسطے دسیا ہے موٹا ہووے کھلا ہووے تاں ستر چھپاوے گا. ہن اساں گل یہ کرنی ہے سب تو پہلا اللہ نے جو فرمایا ہے کہ مرد عورت لباس وانگو نے ایک دوسرے واسطے لباس نو کوئی بناون والا تیار کرن والا ہوندا ہے تاں تن تے آوندا ہے پھر ستر بھی چھپاندا ہے سوہنا بھی لگدا ہے. ادھر ویکھ ہن اے مرد عورت نو تیار کر کے ایک دوسرے دا لباس بناون والے اس کائنات دے اندر دو طبقے نے. ایک طبقہ نبیاں دے ایک طبقہ کافراں تے یورپیاں دے. یار آخر لباس جو بناونا ہے کسے بنانا ہے نا کسے سینا ہے کسے تیار کرنا ہے. تو ہن عورت مرد ایک دوسرے واسطے لباس جو بندے نے انہاں نو تیار کون کردا ہے؟ اللہ. ایو مسئلہ سمجھانا قربان جاواں اینو تیار کرنا واسطے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے 1.25 لاکھ نبیاں دا سلسلہ چلایا ہے. سید الانبیاء دی ذات نے مرداں نو اپنے دین نال عورتاں نو اپنے دین احکام دے نال ایسا مبارک لباس بنایا جے دین والے مرد عورت بن جان او دا لباس بن جاندا ہے او دا لباس بن جاندا ہے. دنیا آخرت دوواں جہاناں دے اندر عزت دے دین ایمان دی حفاظت مرد عورت دی کردا ہے عورت مرد دی کردی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
محمد فضل احمد چشتی صاحب، شیر اہل سنت پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی لاجپال۔ اللہ جڑا دین اسلام جنوں آکھدے نے یہ دین عورتاں نوں وی دسدا ہے تساں انج بننا ہے، مرداں نوں وی دسدا ہے تساں انج بننا ہے۔ عورتاں نوں لباس مرداں دا بناون دی خاطر عورتاں نوں احکام دیندا ہے، مرداں نوں حکم دیندا ہے تاکہ عورتاں دا لباس بن جان۔ جدوں دوویں لباس پاک صاف تے سونے بن جاندے نے، دنیا آخرت دا ستر انسان دا چھپ جاندا ہے۔ تا کر کے ساڈے سیانے لوکاں وچ مثال ہے، جے کسے دی عزت بچدی ہے تے گھروں بچدی ہے، جے برباد ہوندی ہے تاں وی گھروں برباد ہوندی۔ ہن ادھر ویکھ، میں سونے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم مبارک مرداں عورتاں دے بڑے سنائے نے، لیکن ہن ایس موضوع دی مناسبت نال ایک حدیث بخاری دی سنا دینا۔ ایمان سلامت ہوے اچھی بولو سبحان اللہ۔ قربان جاواں کتاب النکاح دے اندر، بخاری شریف دے اندر، کتاب النکاح دے اندر، بخاری شریف دے اندر ایک حدیث مبارک ہے، جس حدیث نے مرد والا لباس یعنی مرد نو بھی حیات غیرت دا پیکر بناؤن واسطے ہدایت دیتی ہے، عورت نو بھی حیات غیرت دا پیکر بناؤن واسطے سونے نبی نے ہدایت دیتی ہے تاکہ ایک دوسرے دا لباس کامل تے صحیح تیار ہو جاوے۔ حدیث کے لفظ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مسلمانہ غور نال گل سنی، حدیث پہ سنانا، کوئی ہمیں قصہ نہیں سنانا، تاریخی گل نہیں سنانا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسے دوسری عورت دے نال انج نہ بیٹھے، انج کھلی نہ ہووے، او دی شکل صورت، او دا حلیہ، او دے جسم دی بناوٹ اپنے ذہن وچ پکا لوے، پھر اپنے مرد کول جاوے، اپنے مرد نو اس عورت دی شکلاں دسے، حلیے دسے، بناوٹ دسے، فلانے دی دھی انجئی، فلانے دی بہن انجئی۔ گھر والی اپنے میاں نو، بی بی اپنے مرد نو کسے عورت دے بارے انج بیان نہ کرے، کأنہ ینظر الیہا، مردوں دے منہ وچوں کسے دی دھی بہن دی شکل بناوٹ سن کے کأنہ ینظر الیہا، کأنہ ینظر الیہا، انہوں انج لگے خیال آنے شروع ہو جا، تصویر آنی شروع ہو جاوے، صورت ذہن وچ گھومنی شروع ہو جاوے۔ سونے نبی نے فرمایا، کوئی عورت کسے عورت نال بیٹھ کے اپنے مرد نو اس عورت دا حلیہ بیان نہ کرے۔ اور سجنا سونا نبی اے عورت اے مرد دے بار مرد نو بچاون واسطے دسیا ہے، مرد دے خیال خراب نہ ہون، مرد نو غلط خیال نہ ہون، او دے واسطے ضروری ہے اے دی گھر والی کسے عورت دا حلیہ اینو نہ سناوے، آپ ہی سمجھدار ہے۔ دوسری گل نبی نے ساڈے عقل دے چھڈ دتی ہے، جویں عورت اپنے مرد نو بیان نہیں کر سکتی، مرد دا خیال خراب نہ ہوئے،
اتوں آپ ہی نبی سونے اشارہ دیتا ہے سمجھ لوی مرد بھی غیر مرد نال بیٹھ کے اپنی عورت دے سامنے او دے حلیہ شکل صورت بیان نہ کرے تاکہ عورت دا خیال خراب نہ ہوئے. اور سونیا اور صدقے جاواں مدینے والیا اساں بھی سوچنے کیوں مولا علی تے سیدہ خاتون ورگے لباس مبارک تیار ہوئے نے. کملی والیا سبق تیری پرہیزگاری دے کمال دے نے کمال دے نے. یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ ہے بڑے حضرت صاحب. اللہ اکبر جنہیں بھید کھولے وہ انج دی حدیثاں کدی سنیاں جی جھوٹ نہ بولیا جی کدی سنیاں جی حدیثاں کی سنتے رہے ہو تم. ہائے 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 اللہ اکبر. یہ بخاری شریف پورا ایک باب ہے. اس دے تحت دو روایت آئی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی راوی نے جی الفاظ مبارک کی نے لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. فرمایا کوئی عورت کسی عورت نال انج نہ بیٹھے کہ او دا حلیہ او دی صورت توجہ او دی بناوٹ او دی رنگت انج بیان کرے اپنے میاں نو. اوے ذرا سوچتے صحیح ہو مرے ویکھتے صحیح ساڈا کملی والا عورت مرد ایک دوسرے دا لباس جو نے تے اے لباس کیویں تیار فرماندے نے. ہائے 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 بولتے صحیح نا. آخر پھر عورت مرد واسطے پردہ بن جاندی ہے تے مرد عورت واسطے پردہ بن جاندا ہے. تے پردہ بھی انج بندے نے کہ خالی یہ نہیں کہ دنیا وچ بے عزتی تو بچ جاندے نے نا آخرت دے عذاب تو بھی بچ جاندے نے. اللہ اکبر توجہ نہیں فرمائی نے. سن فرمایا کوئی عورت دوسری عورت دی شکل پکا کے میں اس گل تے زور دیاں گا کیونکہ جڑا اے چوں میں کو نتیجہ کڈنا ہے وہ پھر تواڈے واسطے صحیح سبق ہوے گا. تے ذرا غور کرو کہ فرمایا عورت دوسری عورت دی شکل پکا کے اپنے میاں نو بیان نہ کرے. یہ صاف مطلب نکلیا میاں دوسرے مرداں دی شکل پکا کے اپنی عورت نو بیان نہ کرے. کانہو ینظر الیہا. تو جیڑا نبی سونے نے ایتھے جملہ چھپایا ہے از قبیل اکتفا کا انہا تنظر الیہ بنے گا آخر کی کہ مرد بیان کرے مرد دا حلیہ اپنی عورت دے اگے تے عورت نو انج لگے جی میں ویکھدی پئیاں اس بندے نو. یہ مطلب ہے سونے نبی دسیا ہے کہ مرد جڑا او غیر عورتاں دے او میاں
شکل بناوٹ تے برے خیالات تو محفوظ رہے، عورت بھی برے خیالات تو محفوظ رہے، غیران دا خیال اونوں بھی نہ آوے اونوں بھی نہ آوے، دوواں دے خیال بچاون واسطے نبی سونے فرمائے۔ ہن ذرا توجہ فرما، یہ بخاری نے فرمایا، ہن جدوں نبی سونے دی یہ تعلیم ہووے تے پھر لباس جے مرد بنے گا عورت واسطے وہ بھی رحمت، تے جے عورت بنے مرد واسطے لباس تے وہ بھی رحمت۔ ہن ایتھے ایک گل جڑی میں کرن لگا، میں آکھیا سی میں زور دے رہا تاکہ نتیجہ او سنگیا ہن آپ اندازہ لگا او تعلیم یا ماحول جس وچ عورتاں دے ون سونے فوٹو تصویراں مرداں دیاں ون سونیاں سجا سجا کے تے او بازار کتاب کاغذ دکان بس ہر شے دے ہر جگہ دے اوتے رکھی جاوے، ہن ایمان نال دس ہوئے کیا اے رسول اکرم دی مخالفت نہیں؟ اس تعلیم نو اس ماحول نو شیطاناں دا ماحول سمجھے گا یا نبی دے غلاماں دا ماحول سمجھے گا؟ سچی دسی ہوئے، بول دے نہیں جی۔ نبی تے کسے دے منہ وچوں حلیہ سننا گوارا نہیں کردے، دی اجازت نہیں دین دے، تے خود فلماں وچ رنا سامنے مرد سامنے وکھاونا، پھر شادیاں دے موقع تے خصوصاً دلہن دی فلم بناونی۔ او مسلماناں توجہ نہیں فرمائی نے، نکاح کرنے والے شادی کرنے والے بغیرت نو شرم نہیں آتی، وہ بغیرتا نکاح کے دی سنت کر رہے ہیں، یہ تو رسول دی سنت، تو جس رسول دی سنت ادا کر رہے ہیں اس رسول نے تواڈے واسطے ہدایت ٹوری ہے کہ عورت غیر مرد کے بیان نہ کرے، کچھ غیر مرد اپنے عورت اگے عورت اپنے مرد دے اگے کسے دا حلیہ صورت بناوٹ وہ بیان نہ کرے۔ او تو ظالما ادھر ویکھ، عورت صورت ذہن وچ بٹھا کے اپنے میاں نو بیان نہیں کر سکتی، کجا غیر مرداں تے عورتاں دی فوٹو بنا کے وہ پھر عورتاں نو تے مرداں نو وکھاونا، مرد ویکھن عورتاں دیاں تے عورتاں ویکھن مرداں دیاں، تے ہن ایمان نال دس اے پھر لباس جیڑا تیار ہونا ہے جے مرد تے تاں وی لعنت بننا ہے، تے جے عورت ہے تے تاں وی لعنت بننا ہے۔ اے لباس دا اے طریقہ یعنی مرد تے عورت دی تیاری دا اے طریقہ یورپ والوں آیا ہے، تے جڑا بخاری تو سنایا ہے وہ کملی والے تو آیا ہے۔ آگئی جے سمجھ کوئی نہ، ذرا بول چاہ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ ادھر دیکھو دوستو، تسی اے میرا موضوع سن کے خوش ہو رہے ہو؟ اسے ہی ماحول معاشرے دے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جڑے یہو جہ موضوع ساڈے سن کے سانو گالاں دیندے نے، وہ بھی طبقہ ہے۔
وہ گانا کیوں دیندے نے؟ وہ کملی والے دے سبق نال تیار نہیں ہوئے. تو خوش کیوں نہ؟ تو پیو دادیاں کول اوہی سبق لئی بیٹھا جڑا سونے مدینے والا دتا سی. ہائے ہائے اوہو جے انگریزی باندر نو ساڈے اقبال نے ویکھیا، ساڈے قلندر لاہوری اقبال نے انگریز دے ہتھوں تیار ہوئے باندر نو ویکھیا، کڑی ویکھی تے منڈا ویکھیا، دولہا ویکھیا تے دلہن ویکھی، ویکھ کے اقبال فرما پیا بول پیا سناواں. ساڈا اقبال فرماندا ویکھ کے تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. استاد العلماء، تاج العلماء، مفکر اسلام، شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اچھی بولو. کیا مطلب؟ ساڈے اقبال فرماندا ہے میں کڑی منڈا انگریزی ویکھیا، میں آکھیا جھلیا تو انگریزا یہودیاں دے رنگ وچ رنگیا تاں پیا دسنا تینوں اس دردی معمار تیار کیتا ہے، تو سونے نبی دا تیار ہویا نہیں، ورنہ تیرے تے رنگ محمدی نظر آنا سی. تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. اور سنگیا توجہ فرما، انہاں ظالماں دردیاں دے ہاتھ دا تیار ہویا بندہ قوم واسطے عذاب ہے، عورت بھی تیار ہوئے تے جھگے واسطے عذاب ہے. او جھگے تاں ہی برباد ہوئے. درویش اللہ نے لباس فرمایا ہے، لباس پھٹیا ہوئے تاں بھی لباس تا مقصد گیا، اگر لباس پلیت ہوئے تاں بھی مقصد گیا، اگر پتلا ہوئے تاں بھی مقصد گیا، اگر غیر دے تن تے ہوئے تیرا ننگا تاں بھی مقصد فوت ہو گیا. اور سجنا اللہ وحدہ لا شریک نے جڑا سانو لباس فرمایا وہ چاہتا ہے میرے احکام تے چل تاکہ تیرا لباس تیرے تن تے رہے. تیری عزت غیر دے ہاتھ آ گئی تو برباد ہو جاویں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، شیر اہل سنت. ایتھے گل کر توجہ، لباس کسے دا کوئی لے جاوے اینو لباس نے کی فائدہ دینا؟ وہ تو برباد ہو گیا. جدو یہ لباس کسے کول چلا گیا. یہ اللہ نے جڑا لباس فرمایا ایک دوے دا اس دسیا ہے
عورتوں نوں چاہیے مرداں اپنیاں دا خیال رکھن، وہ منہ نہ مارے کسے منے، اے نہ کہ کنجری دلی بن کے بیٹھی رہے جدے مرضی وہ منہ مارے آکھے ٹھیک ہے مینوں کی نہ۔ اللہ نے فرمایا تو لباس ہے اودا، چھپا اینو محفوظ کر، توجہ نہیں فرمائی۔ مرد ہن عورت لباس ہے مرد دا، اے عورت نگرانی کرے مرد دی، مرد لباس ہے عورت دا، اے خیال رکھے عورت دا، او دا لباس کسے اور کول نہ لاوے، اے دا لباس کسے اور کول نہ جاوے، لباس ایک دوے دا نے تے ایک دوے تک محدود رہن۔ سمجھ نہیں آئی نے؟ ہاں ایک دوے تک محدود رہن۔ اور توجہ ایتھے ایک نقطہ دسنا چاہنا، یہ مغالطہ گمراہی ہے یا شیطانی ہے جیڑی عام پھیل گئی ہے تے پھیل دی پئی ہے۔ تو راڈا طبقہ جڑا انہاں گلاں تے خوش ہون والا ہے نا، ماشاءاللہ دیہاتاں چ ادھر ادھر کافی نے، لیکن عجیب گل یہ دکھ دی کہ یہ گھٹتے پین وہ ودتے پین، یہ گھٹتے پین۔ ہاں کیونکہ یہ وہی سبق اپنے بچیاں نوں دیواندے نے تے بچے مڑو سے رنگ چ آ جاندے نے، یہ گھٹتے پین وہ ودتے پین۔ کیسی عجیب بربادی ہے کہ ہر بندہ مسلمان آپ نو گھٹا رہا ہے، مکا رہا ہے تے کافراں نو ودا رہا ہے۔ بول دے نہیں جی، لیکن ایک ہوں میں گل کرنا چاہنا ہے، وہ ساڈے کلندر بھی کیتی، وہ بعد کلندر دا ایک کلام بعد سمجھا پڑھاں گا۔ لوگ عام سمجھ دن کہ جی عورت باہر لگی جاوے جتھے مرضی جاوے، صرف پردے چ جاوے، با پرد عورت چلی جاوے جتھے مرضی جاوے، با پرد ہو کے جاوے۔ سنگیا یاد رکھی میری گل، اللہ اکبر۔ قرآن و حدیث نو پڑھنے والا بندہ تے اس گل نو سمجھدا ہے تے مسلمان بندہ بھی سمجھدا ہے، نری گمراہی ہے تے نرا کفر ہے گل آکھنا بھی او پرد۔ گل سمجھو، عورت پردے نال جاوے بھاویں بغیر پردے دے جاوے، جدو غیر دے کول ٹر جاوے گی اس لئے عزت نہیں بچ سکتی۔ میری گل نہیں سمجھا؟ میں ویکھیا ہے اج دے اس لعنتی ماحول وچ نا کئی ٹوپی والے برخے پا کے بھی بڑھیاں جاندیاں نے انگریزی کماں نو، ہاں جی باہر نو، تے پھر وہ جڑے فدو ماں پیو نے نا وہ سمجھ رہے ہوندے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڈی پردہ کر کے جاندی۔ اوے اللہ دیا بندیا سنو، جھلا نہ بن۔ اقبال نے بھی گل سمجھائی، اون دے اندازے سمجھاواں گا، دیسی رنگ تین سمجھا دینا۔ پہلا پرانی مثال اساں دیندے ہوندے ساں کہ خربوزہ ہوندے نا، خربوزے اگر انہاں نو ٹوکرے چ رکھ کے اتنے کپڑا پا کے تے کوئی گدڑاں دے اگوں چھڈ آوے تے ہن او آکھے یار کی کرن گے، کی نقصان ہونا ہے، اتو تے کپڑے نا، آخر کپڑا تے پایا ہے نا، کج کے دے بھیجیا ہے نا، باویں گدڑاں دے اگوں خربوزے رکھے پر ہے تو کپڑے ہیں۔ ہن سچی دسیں، جنہ گدڑاں نے ٹوکرے منہ تے مار لینے نے انہاں کول باقی کپڑا نہیں پاڑیا جانا۔ بہت ہی بغیرت بندہ ہے وہ جڑا یہ سوچ رکھتا ہے۔ اور کنجرا کنوں پہ دھوکھا دینا ہے، کنوں دھوکھا پہ دینا ہے؟ آپ نو وہ پاگلا یا مسلمانوں یا خدا رسول نو دینا چاہنا؟ وہ کنوں دھوکھا پہ دینا ہے؟ عزت اپنی برباد پہ کرنا ہے؟ وہ چوڑا یہ تیرا لباس ہے، اینو بچانا چاہنا ہے تے اپنی اکھ تھلے رکھ۔ نقطہ قرآن و حدیث جی آئے اور یہ نقطہ اقبال بھی دسے
تے یہ نقطہ حکمت نال بھی سمجھا دیتا ہے. یاد رکھنا میری گل، پردہ عورت نو نہیں بچا سکتا. عورت نو اگر بچاندا ہے تے اپنے غیرت والے مرد دی نگرانی بچاندی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. شیر اسلام، مفکر اسلام، استاد العلماء، مفتی عرب و عجم، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. شیر اہل سنت، پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال. اور سنو، اقبال کی طرف آتا ہوں، فقہا کی ایک بات بتاتا ہوں. اور ساڈے علماء فقہا بزرگاں لکھے عورت دی مثال انج سمجھو جویں کسائی دے پھٹے دے اوتے گوشت پیا ہوئے. ہن کسائی دے پھٹے تے گوشت ہوئے، اتوں کپڑا بھی پایا ہوندا ہے بھی مکھیاں نہ بہن، پھر چھڑی بھی رکھی ہوندی ایویں، پھر آپ بھی بیٹھا ہوندا ہے. اگر کسائی انج کرے کپڑا پا کے آپ چلا جاوے تو ہن کتے واسطے کسائی دے پھٹے دے اوتے چھال مارنی کوئی اوکھی؟ سچی دسی او دا کپڑا چکنا اوکھا ہے. مڑ آوے واپس تے کوئی بوٹی اوتھے پئی ہوئے کوئی اوتھے پئی ہوئے تے گوشت کھل رہا اجڑیا ہوئے تے او کسائی آپ نو چھتر مارے. او بزرگاں کتاباں وچ لکھیا ہے عورت دی مثال ایویں جھلا کپڑا پایا پھر اتوں چھڑی رکھ کے بیٹھا ہے، پھر آپ بیٹھے اپنی نگرانی تھلے بچ سکتا ہے، ہٹ گیا تے کتے تو نہیں بچ سکتا. لہذا اگر مسلمان اپنی عزت بچانا چاہتا ہے، اے لباس اپنا محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اے دا فرض بنتا ہے اے پردے پا کے کسے پاسے نہ بھیجے، گھر دے اندر اپنی اکھ تھلے رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، شیر اہل سنت. اللہ سنو اے بڑا وڈا شرف اتنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری پردہ کر کے لندن جاندی ہے، لاکھ لعنت دی انی دیا پترا، میری پردہ کر کے لندن جاندی ہے. او لانتیا پردے بھی دو قسم دے ہوندے نے، ایک پردہ عزت برباد کرنا واسطے ہوندا ہے تاکہ بہانہ لب جاوے باہر جاون دا، ایک پردہ عزت بچاون واسطے ہوندا ہے. جیڑا مرداں دی نگرانی وچ ہوے او پردہ عزت بچاندا ہے، جیڑا مرد دی اکھ تو دور ہو جاوے او پردہ عزت لٹاندا ہے. آئی جے سمجھ کے نہیں. ہن ساڈے اقبال دا کلام سنو. ویکھو اقبال کی کتاب عورت کی حفاظت، عورت کی حفاظت. ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کئی کنجر ایڈی ایڈیاں داڑیاں رکھ کے دین لیا دین لیا دین آ تے دین آیا تے دین گیا تے دین آؤ، وہ عورتاں نو پتہ نہیں کتھے کتھے لے جاندے نے اسمبلی تک. تے اقبال کہندا عورت دی حفاظت کرو یا نہیں دیا. اے ویکھ لے قسم ذات دی آندا عورت دی حفاظت کر. ہن عورت دی حفاظت دا نقطہ اوہی پہ سمجھاندا ہے جڑا میں دیسی زبان وچ پہلو سمجھا بیٹھا. ہن شعر ذرا ذوق واسطے سنا دینا، سناواں. اقبال فرماندا ہے ایک زندہ حقیقت، ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور،
ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد۔ فرماتا اقبال میرے سینے دے اندر ایک مسلمان واسطے سچی حقیقت زندہ پئی ہے، چھپی پئی ہے، پر اس حقیقت نو اس گل نو وہی سمجھے گا جیڑا غیرت مند ہونا ہے، جیڑا لہو سرد رکھدا ہے، جیڑا جسم دے اندر ٹھنڈا خون رکھدا ہے، جنوں ٹھڈا آکھدے نے، جنوں بغیرت آکھدے نے، جنوں دلہ آکھدے نے۔ اقبال کہندا او دلہ میری کلام نہیں سمجھے گا، وہی سمجھے گا جیڑا غیرت والا ہوے گا۔ ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد۔ یہ مطلب اقبال صاحب دس رہا ہے میری گل غیرت منداں نال دلیاں نال کوئی نہیں۔ الحمدللہ ساڈی بھی گل غیرت منداں نال ہے، دلے نال کوئی نہیں، بھاوے پیر ہوے، بھاوے ملا ہوے، بھاوے عوام نہ ہوے، بھاوے حاکم ہوے، دلے نال ساڈی کوئی گل نہیں۔ نہ دلے نال ساڈے اقبال دا خطاب ہے، نہ سا چشتیاں دا خطاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جیوے 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 جیوے۔ ہن او دسنا چاہندا ہے، او دسنا چاہندا ہے کیڑی زندہ حقیقت دے سینے دے اندر نے پردہ، نے پردہ، نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ اقبال کہندا ہے او بھاویں لکھ پردے پواویں، تعلیم پرانی دیویں، بھاویں نویں دیویں، بھاویں مدرسے دیویں، بھاویں کسے جگہ دے، او توجہ فرما، اقبال فرماندا ہے عورتاں دی عزت دا اگر محافظ ہے، نہ پردہ، نہ مدرسہ، نہ تعلیم ہے، وہ اپنا مرد غیرت والا ہے، غیرت مند مرد دی نگاہ تھلے رہے گی تے بچ جاوے گی۔ جے دی نگاہ تھلے گئی مدرسے وچ بھی اجڑ جاوے گی، سکول وچ بھی اجڑ جاوے گی، پردے نال ہی اجڑ جاوے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ توجہ ہے، پھر بغیر سر کے پڑھتا ہوں۔ نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی۔ کہندے نے نا کئی بیچارے مدرسے چھڈ آندے نے کہ اوتھے پڑھدی رہندی عالمہ بن کے آ جائے گی، وہ آندا انی دیا پترا اے عزت لٹا کے آوے گی، تو کیڑے چکراں پیا پھرنا۔ نہ تعلیم نالوں آندا ہے عورت دی عزت بچدی ہے، نہ پردے نال بچدی ہے، صرف اپنے مرد دی نظر وچ بچدی۔ ہائے 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 ہائے، او بول دے او مرو تواڈے واسطے انشاءاللہ یہ بہت قیمتی ہیرے موتی نے، مکھن وانگوں انشاءاللہ خوش ہو کے قبول کرے گا۔
لیکن دلیاں نو بڑی اگ لگے گی انہاں گلاں نال ہوئے 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 اس آخیا بھی بغیرتاں نو کسے آخیا تانوں غصہ آوندا ہے انہیں آخیا سانوں بھی آخر خون تے ہے نا انہیں آخیا کدوں آوندا ہے انہیں آخیا جس لے کوئی غیرت دی گل کرے توجہ فرمائیے کہ نہیں ادھر ویکھ سجنا نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد اقبال فرماتا ہے جیڑی حقیقت میں دسی ہے عورت کی عزت حفاظت صرف مرد ہے یہ حقیقت جیڑی قوم نہیں جان دی وہ دا سورج چھتی ڈوب گیا وہ غرق ہو گئی برباد ہو گئی وہ سجنا معلوم ہویا جی اسا قرآن نال غداری نہ کریے حدیث نال نہ کریے اقبال نال نہ کریے اپنے حکماء اسلام نال نہ کریے اپنے بزرگاں نال نہ کریے مصطفیٰ دے یاراں نال نہ کریے مصطفیٰ دے اہل بیت نال جے اسا غداری نہ کریے تے پھر سانو مننا پینا جڑے بھی عورتاں نو باہر لی جان دے بہانے بناؤندے نے دعوتاں دیندے نے کدی آندے نے تبلیغ دے چلو کدی آندے نے الیکشن تے آو کدی آندے نے ادھر آو پر آیا جے پردہ کر کے سمجھ لے سور دا بچہ اے اسلام دا دشمن ہے تیری عزت دا دشمن ہے تیری عزت دا دشمن تیری عزت نو باہر جان دی دعوت نہیں دے گا وہ تینو اے ہوئی فکر دے گا اینو اپنی اکھ تھلے محفوظ کر لے آگئی جی سمجھ کوئی نہ ہوئے مرے بول دیو کہ نہیں اساں منافقت نہیں کر دے میں یہ نہیں آکھاں گا کہ اقبال کہتا ہے الیکشن گندے انڈے ہیں ان کو باہر پھینک دو پھر میں آکھاں جنت دا ٹکٹ گندے اقبال دے شیر بھی پڑھی جاواں گندے انڈے بھی کہی جاواں نال جنت بھی کہی جاواں جنت دا ٹکٹ گندا انڈا نہیں ہو سکتا گندا انڈا جنت دی ٹکٹ نہیں ہو سکتا یار عجیب تماشا جڑیا کڑا ہے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں ہیں سچ کہہ گیا اقبال خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ ہے
او مسلمانوں ہوئے گلاں سمجھ سانو ساری آتی ہے پر پھس بڑے بھڑے گئے ہیں اس ماحول معاشرے چوں ایویں نامراد بندے نو ولیٹدا ہے جویں او ڈامر نہیں ہوندا تہاڈی طرح کی ڈامر آکھ دو ٹھڈی مکڑی جویں او مکھی نو ولیٹ دی نا اپنے جالے اینج ولیٹے گئے ہیں ہاں ہن میری فلم پہ بناندے نے اساں یہ نہ جا کے کسی دے گھر وکھانی ہن اے حضور دی منشا دے اسلام دی منشا دے خلاف اسلام دی منشا دے خلاف کیوں کہ حدیث جڑی سنائی وہ دس دی پئی عورتاں مرداں نو ویکھن تو پرہیز کرن تے مرد عورتاں نو ویکھن تو پرہیز کرن یہ چلنی ہے گھراں دے اندر بیبییاں ویکھن گیاں حدیث بیان بھی کیتی بیٹھے ہیں تے یہ ساڈی ڈنڈ لائی جاندے نے اپنی تے نہ لائی پر انہاں نو اپنی دا تے خیال ہی کوئی نہیں نا اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ خیر اور سنو ڈوبدے پے ہون بندے ڈوبدے پے ہون ایک کھین بھئی وہ ڈوبنا چاہتے ہیں ایک کھین وہ نکلنا چاہتے ہیں مجرم وہ بنسن جڑے ڈوبنا چاہتے ہیں اساں اس لعنت وچ ڈوبنا نہیں چاہتے اساں نکلنا چاہتے ہیں تاں کر کے تے ان دے خلاف بولنے ہاں جی اس دے خلاف بولنے تاں ابے چلو کسے ویلے ہی بات مالک کرم کرے بازی پرت پوے ہیں حالات بدل پیں ہیں ورنہ یہ بالکل پکی گل جے سنو اور میں قرآن دے حوالے نال ایک گل کرن لگا حضرت یوسف اللہ دا پیغمبر ہے سن کہ نہیں بولو ایڈا پاک پیغمبر مالکن ہو گئے بادشاہ دی گھر والی مالکن ہو گئے برائی دی دعوت کلے کمرے دیندی تے اتو دھمکی دیندی ہے جے نہ منی تے جیل چھٹ دیاں گی اللہ دا قرآن فرماندا ہے پروردگار دی بارگاہ دے اندر یوسف نے عرض کی تھی رب السجن احب الی مما یدعوننی الی آکھیا پروردگار مینوں جدی یہ دعوت دیندے نے برائی دی میں جیل جانا پسند کرنا وا اے برائی نہیں کر سکتا ایڈا پاک پیغمبر ہے لیکن نظر دا حال ویکھ نظر دا نتیجہ ویکھ بادشاہ دی گھر والی نظر جو پاؤندی سی بادشاہ دا جھگا برباد کر دیتا بدنامی پورے زمانے کر دیتی بزرگاں فرمایا ہوا جھلیا جے نیک نامی چاہنا نہ کسے دے نظر پاوی نہ کسے دے اسے اپنی دی نظر پان دیوی اللہ وہ سمجھ آئی کوئی نہ میرے دوستو لباس نبی
دے طریقے دے مطابق، یعنی عورت اور مرد لباس ہے نا ایک دوجے دا، تے اے لباس نبی دے طریقے نال تیار ہوئے، اے لباس کامل ہے، اے لباس تروں جہاناں وچ بندے دی حفاظت کردا ہے۔ تے جے یورپی طریقے نال تیار ہوئے، وہ لباس کی تیار کردے نے، وہ ایویں سمجھ بندہ ہے انہوں بھی باندر بنا دیں، لباس کتوں؟ باندر دا کام تے کار ہے نا، مار مار پنجے تے جے دے تن تے کچھ ہے وہ بھی چیر پھاڑ کے سٹ دینا، وہ بندے نو بھی باندر بنا دیں تے بڈھی نو بھی باندری بنا دیں، ایویں سچی دسی نہ او دے واسطے لباس ہے، نہ او دے واسطے لباس ہے، او دے واسطے باندر ہے، او دے واسطے باندر ہے، او بھی لباسوں بغیر ہے۔ ویاہ کر کے جنہیں لباس تو بغیر رہنا ہوئے نا، وہ انگریزی طریقے تے جاوے، اور جنہیں لباس نال تین جہانہ میں عزت پانی ہوئے میرے محمد دے طریقے تے آوے۔ لہذا او بیبیاں واسطے اے عرض ہے، بیبیو او تواڈا خیر خواہ ہے جیڑا توانوں تواڈے مرد تک محدود تے گھر وچ پابند رکھنا چاہندا ہے۔ ہائے تاں کر کے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پوچھا گیا حضور عورت سب تو نیڑے، سب تو زیادہ نیڑے اللہ دے کس وقت ہوندی ہے؟ فرمایا جس ویلے گھر دے تہ خانے وچ بیٹھ کے اللہ اللہ کر دی ہو۔ فرمایا میری مسجد وچ نماز پڑھے، میری مسجد وچ نماز پڑھے، تے فرمایا اس نالوں افضل نماز عورت دی اوے جیڑی اپنے محلے دی مسجد وچ پڑھے، تے محلے دی مسجد وچ پڑھن نالوں او نماز افضل ہے جیڑی گھر دے سین وچ پڑھے، تے گھر دے سین وچ پڑھن نالوں افضل ہوے جیڑی گھر دے کمرے وچ پڑھے، تے گھر دے کمرے وچ پڑھن نالوں افضل او نماز ہے جیڑی تہ خانے وچ پڑھے۔ ہے میرے خدا پاکا یار کتھے حالات پہنچ گئے نے او مسلمانوں ساڈے، اس تو زیادہ دماغ سوز نہیں کردا۔ پروردگار عالم نصیحت دے چند کلمات قبول فرماوے۔ اللہ اکبر۔ انہیں فرمائش کی تھی میاں صاحب دے ایک شیر دی، عارف کھڑی میاں صاحب فرماؤندے نے، جی میں میاں صاحب فرمایا اونج بھی آکھاں تے تھوڑی جی تبدیلی درویشاں کی تھی اونج بھی آکھ دینا۔ آپ فرماندے نے عزتاں ویچ کے دھیاں ویچ کے وہ ایشا کر دے، برگر کھاندے کیسی انہونی ہوئی، عزتاں ویچ کے برگر کھا
حسین ہوئی کنجر ذاتی انہاں دی یارو غیرت جنا دی موئی کنجر ذاتی انہاں دی یارو غیرت جنا دی موئی قرآن پاک دے غلاف جلسے آلیاں تقسیم کرنے نے جنہ لینے ہوں کل دن بعد نماز زور لودھرا شریف جلسہ ہوئے گا کنڈی بلوچان دی موضوع ہوئے گا انشاءاللہ العزیز کفار لوگ نبیوں کے دشمن کیوں بنتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پیلا شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام شمع جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی